السلام علیکم دوستو، کل میں نے آپ کو جو بتائی تھی ہسٹری انڈین اور پاکستان کے مسلمانوں کی، اس کا دوسرا پارٹ ہے یہ۔ ہزاروں سال ایک قوم کی رنج و غم میں مبتلا اور اندھیرے میں گھومتے رہنے کے بعد ایک صاحب بصیرت لیڈر پیدا ہوتا ہے جو اس قوم کی رہنمائی کرتا ہے۔ معروف انگریز دانشور اور منصب اسٹینلی والپرٹ نے قائد اعظم کی عالمگیر شخصیت کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے: چند افراد تاریخ کا باب بدلتے ہیں، اب بھی چند ایک ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل دیتے ہیں۔ بڑی مشکل سے کسی ایک سرسرا چاہتا ہے کہ وہ ایک قومی ریاست کے تخلیق کر سکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ تینوں کام سر انجام دیے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ کے قائدانہ صلاحیت کے متعلق جمیل الدین احمد رقم طراز ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہندوستانی مسلمانوں کی وہ واحد رہنما ہیں جنہوں نے ہمیشہ مسلم مفاد اور تنازعات کو مد نظر رکھا، اور وہ جانتے تھے کہ کس طرح مسلمانوں کی ذہنی فعالیت کا اظہار پختہ اور تجاویز صورت کیا جائے۔ تاریخ پر برصغیر کے قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی مقام و خدمات اور آپ کی کثیر الجہت شخصیت کے متعلق خواجہ رضی حیدر لکھتے ہیں: برصغیر کے جدید تاریخ میں سیاسی خدمات کے اعتبار سے قائد اعظم محمد علی جناح کس قوم و مرتبہ پر فائز ہیں۔ وہ مقام اس خطۂ ارضی کے کسی اور سیاسی رہنما کو حاصل نہیں ہوا۔ فراست، راست گوئی، ضبط و تحمل، دور بنتے و پیش بڑھنے والی حوصلگی و خود اعتمادی، استقلال و استقامت، ذاتی اور قومی معاملات میں صداقت، نجی و اجتماعی زندگی میں پاکیزگی، نفاست و شائستگی جیسی اوصاف اور ان کی فطرت ثانیہ بن گئی تھی۔ جناح ایک متقی انسان تھے، اس لیے احتجاجی شور و غوغا سے زیادہ استقلال پر یقین رکھتے تھے۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے میدان میں سیاست میں قدم رکھا تو ابتدا میں دونوں کا سیاسی رجحان وطنی قومیت یعنی مغربی نیشنلزم کی تقلید میں ہندی وطنیت تھا، مگر اقبال نے جلد ہی اس لسانی، نسلی و جغرافیائی بنیادوں پر مبنی مادہ پرستانہ تصور وطنیت کو اپنی مومنانہ بصیرت سے بھانپ لیا اور اس سے رجوع کر لیا۔ لیکن جناح ابھی تک متحد ہندوستانی قومیت، وطنی قومیت کے حامی تھے، اور عملی سیاست میں دادا بھائی نوروجی، سریندر ناتھ، سی آر داس اور کرشن گوپال گوگولی جیسے اعتدال پسند سیاسی قائدین کے ساتھ شانہ بشانہ ملکی سیاست میں گامزن سفر تھے، اور ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کی حیثیت سے کانگریس اور مسلم لیگ میں مفاہمت کے لیے کوشاں تھے۔ تو ایک طویل عرصے یعنی نہرو رپورٹ 1928 تک علامہ اقبال اور مسٹر جناح کی سیاسی افطار کی رائے جدا جدا بلکہ بعض دفعہ بالکل مخالف سمت پر رہیں۔ یہ فاصلے قائد اعظم کے مشہور 14 نکات مارچ 1929 کے موقع پر ختم ہوئے، اور یوں دونوں اقبال اور جناح کی ذہنی و فکری قربت بڑھنے لگی۔ لندن میں پہلی گول میز کانفرنس میں 12 نومبر 1930 کو منعقد ہوئی، جس میں آل مسلم
آل انڈیا مسلم لیگ کے سپہ سالار قائد اعظم محمد علی جناح اپنی چند لیگی رفقا کے ساتھ شرکت کے لیے لندن روانہ ہوئے، جبکہ اس کانفرنس میں اقبال مدعو نہیں تھے، جس کا خلا قائد اعظم نے محسوس کیا، اور مسلم لیگ کے اجلاس میں علامہ اقبال کا نام آئندہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس 1930 کے لیے بطور صدر نامزد کروایا، اور اقبال نے اس اجلاس الہ آباد میں اپنا مذکورہ بالاشرہ آفاق تاریخی خطبہ الہ آباد پیش کیا۔ گول میز کانفرنس میں مسلمان کے لیے مطالبات تسلیم نہ ہونے اور ہندو ذہنیت اور رویے کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر قائد اعظم ہندوستان چھوڑ کر لندن چلے گئے۔ کئی برس کے بعد ایک بیان میں انہوں نے اپنی ذہنی کیفیت کچھ اس طرح بیان کی، وہ آپ کو میں دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اور بات اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو واچ کرنا بڑی مہربانی۔ آپ دوستوں کی میری دعائیں، سلام آپ سب کے لیے۔ اللہ حافظ۔